بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طیبہ چینل سے اللہ بشکلیار۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ترکیہ کے شہر استنبول میں موجود مشہور و معروف مسجد، جسے مسجد سلطان احمد بھی کہتے ہیں، کے متعلق بتائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ مسجد سن 1609 سے لے کے 1616 اس کا تعمیر کا عرصہ ہے، اور یہ سلطنت عثمانیہ کے جو سلطان احمد اول تھے ان کے دور میں یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ اسے مسجد سلطان احمد انہی کی نام کی نسبت سے کہتے ہیں۔ یہ ویسے اسے مشہور و معروف بلو ماسک بھی ہے اور معروف نیلی مسجد بھی اسے کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، سلطنت عثمانیہ کا استنبول دارالخلافہ ہوتا تھا، اور یہ سن 1453 سے لے کے 1923 تک استنبول سلطنت عثمانیہ کا کیپٹل بھی رہا، اور استنبول شہر پوری دنیا میں، عالم اسلام میں مساجد کے لحاظ سے بہت مشہور ہے، اور آپ کو جگہ جگہ مساجد نظر آئیں گی، بلکہ کئی مساجد تو آمنے سامنے ایک دوسرے کے بالکل بہت قریب ہیں۔ اور یہ جو مسجد سلطان احمد تعمیر کی، یہ مشہور وہ ایریا ہے جہاں پر آیا صوفیہ ہے۔ بالکل آیا صوفیہ کے سامنے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ مسجد کبھی، اور یہ اس طرف آیا صوفیہ ہے، یہ ہمارے سامنے طرف۔ اور پھر آیا صوفیہ سے آپ آگے جب جائیں گے تو پھر آپ کو وہ ٹاپ کاپی اور وہ مشہور و معروف جو ان کا محل تھا جہاں سلطنت عثمانیہ کا جو کیپٹل تھا، تو وہ ٹاپ کاپی ہے۔ وہاں پر وہ سارے میوزیم وغیرہ، اور آج کل اس کو میوزیم قرار دے دیا گیا ہے اور پبلک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ یہ وہ محل تھا جس کے لیفٹ ہینڈ پہ آپ دیکھیں تو مرمرہ سمندر، اور دوسری طرف باسفورس ہے کہ درمیان میں یہ محل بنایا گیا تھا۔ محترم ناظرین، یہ مسجد جب 17ویں صدی کے اوائل میں عثمانی خلیفہ کے حکم پر وہاں اس وقت کے مشہور و معروف معمار جو تھے محمد آغا نے تعمیر کی، جب تعمیر مکمل ہو گئی تو سلطان کو اس کا علم ہوا تو اس نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ محترم ناظرین، یہ مسجد ترکی کی واحد مسجد ہے جس کے 6 مینار ہیں، اور جب یہ تعمیر ہو گئی تو سلطان کو پتہ چلا کہ اس کے 6 مینار ہیں، چونکہ اس وقت مسجد حرام کے بھی 6 مینار تھے، تو سلطان سخت ناراض ہوا۔ اب چونکہ مسجد تعمیر ہو چکی تھی، اس لیے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ مسجد حرام میں 1 مینار کا اضافہ کر کے اس کے میناروں کی تعداد 7 کر دی گئی۔ مسجد سلطان احمد صدیوں سے استنبول کی شان میں اضافہ کیے ہوئے ہے۔ اپنی طرز تعمیر کی وجہ سے اسے پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں سیاح اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، جا کے اندر نوافل پڑھتے ہیں، اگر جماعت ہو تو نماز فرض پڑھتے ہیں۔ ہمیں بھی الحمدللہ جتنی دفعہ استنبول یا ترکیہ کے وزٹ پہ آئے تو مسجد سلطان احمد کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکے۔ اس مسجد کے جو مرکزی کمرے پر کئی گنبد تعمیر ہیں، جن کے درمیان میں ایک مرکزی گنبد ہے جس کا قطر 33 میٹر اور بلندی 43 میٹر ہے۔ مسجد کے اندرونی حصے میں زرعی دیواروں کو ہاتھوں سے تیار کردہ 20,000 ٹیلوں سے مزین کیا گیا ہے۔ مسجد کی شان یہ ہے کہ اس کے اندر اس وقت کے عظیم ترین جو خطاط تھے سید قاسم، انہوں نے قرآن مجید کی آیات کی خطاطی کی ہے۔ یقیناً اس مسجد کو اگر فرسٹ ٹائم آپ دیکھیں تو آپ کو مدینہ طیبہ یاد آ جاتا ہے، سیم ایک ہی طرز تعمیر ہے، چونکہ مدینہ منورہ کی فن تعمیر بھی تو وہ سلطنت عثمانیہ کے دور کی ہے، تو یہ ایک ہی فن تعمیر پہ بنائی گئی ہیں۔ اور اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ نماز جمعہ کے موقع پر جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو مسجد کے ہر کونے میں ہر جگہ سے امام کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، اور ان کی آواز اور ان کا خطبہ بآسانی سنا جا سکتا ہے۔ مسجد کے ہر مینار پر 3 ایک چھجے بنائے گئے ہیں۔ مؤذن کی آواز کو صوتی نظام استعمال کر کے قدیم شہر کے ہر گلی کوچے میں سننے کا ایک خاص انتظام کیا گیا ہے۔ مقامی باشندے اور سیاح بڑی تعداد میں یہ اذان اور یہ منظر دیکھنے کے لیے اکثر زیادہ تر رش یہاں پر رات کو دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہاں جو بڑے خوبصورت قمقمے لگے ہوئے ہیں یہ مسجد کی خوشنمائی اور خوبصورتی میں بہت اضافہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح محترم ناظرین، جو اذان ہے تو وہاں اذان دوگانہ اور یا مقامی زبان میں اذان کی روایت جاری ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک مسجد کا مؤذن اذان کا کوئی ایک کلمہ ادا کرتا ہے،
جیسے وہ خاموش ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں دوسری مسجد کا مؤذن اسی کلمے کو دہراتا ہے۔ اسی طرح بغیر کسی تداخل کے دونوں قریبی مساجد کی اذان روانی سے ہو جاتی ہیں، لیکن اس طرح کی اذان نسبتاً تھوڑی محترم ناظرین طویل اور اوسط 8-9 منٹ پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ محترم ناظرین ہم اپنے مسجد کا آپ کو باہر کا حصہ بھی دکھا رہے ہیں، اندر کا دکھا رہے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا کہ ہزاروں ٹورسٹ آتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، اور غیر مسلم جو آتے ہیں ان کے لیے انہوں نے باقاعدہ انتظام کیا ہوا ہے، وہ اسکارف وغیرہ لیڈیز سارا اندر پہن کے جاتی ہیں، باقاعدہ ایک سائڈ پہ بڑے بہت خوبصورت ٹائپ کے انہوں نے طہارت خانے بنائے، آپ وہاں سے نیچے جا کے وضو کر سکتے۔ ہم تو عمومی طور پہ جب بھی استنبول گئے ہیں تو ہم نے مسجد سلطان احمد کے قریب ہی ہوٹل لیا ہے تاکہ یہاں آنے جانے میں آسانی ہو، اور یہ شہر کا ایک سینٹر بھی ہے، یہاں آپ کو تقریباً جو ہسٹوریکل پلیس ہیں وہ سارے قریب قریب ملتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آیا صوفیہ ہے، ٹاپ کاپی ہے، اور نیچے پھر باسفورس سمندر ہے، اور اسی طرح اگر آپ یورپین حصہ اور یہ سارا وہ دیکھنا چاہیں تو یہ سارا سینٹرل ایریا ہے، آپ یہاں سے قریب سارا دیکھ سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔